الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں بہت سے اچھے کام بھی ہوتے ہیں اور کچھ نبی کے نام پر نبی کی طرف منسوب کر کے غلط روایات بھی بیان کی جاتی ہیں، اور انہی روایات میں سے ایک یہ ہے کہ ایام رمضان کے لیے خاص دعائیں کرتے ہیں، خاص دعائیں، جبکہ اس ماہ مبارک کو 3 دہائیوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا جو عشرہ ہے اس کو رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ نجات، عتق من النار۔ کیا اس طرح سے رمضان کے مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا صحیح ہے؟ پہلے اس کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ چنانچہ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَوَسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ روایت نہایت ہی منکر ہے، ناقابل قبول ہے اور ناقابل استدلال بھی ہے اور ناقابل عمل بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ روایت علی بن زید بن جدعان سے مروی ہے، عن سعید بن المسیب عن سلمان الفارسی قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر یوم من شعبان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن یہ خطبہ دیا کہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا جہنم کی آگ سے نجات۔ میرے بھائیوں، یہ نہایت ہی منکر روایت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں علی بن زید بن جدعان ہے، فَإِنَّهُ ضعیف كما قال احمد وغیرہ، امام احمد نے اور دیگر ائمہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور امام ابن خزیمہ نے اس کو روایت کیا ہے اور کہا لا احتج به لسوء حفظه، اس کا حافظہ اتنا برا ہے، اتنا برا ہے کہ یہ ناقابل حجت بن گیا ہے۔ جب یہ 3 حصے رمضان مبارک کے کرنا درست نہیں ہے تو کیا تینوں عشرہ کے لیے الگ الگ دعائیں، جیسا کہ اس پوسٹ میں الگ الگ دعائیں بیان کی گئی ہیں، پہلا عشرہ رحمت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یقیناً یہ دعا کر سکتے ہیں، جب چاہیں تب کر سکتے ہیں، بالکل اچھی دعا ہے، بہترین دعا ہے، بہترین اس کے معانی ہیں، لیکن کیا مطلب اس کو پہلے عشرہ کے لیے خاص کرنا چاہیے؟ خاص کرنے کے لیے دلیل چاہیے محمد مصطفیٰ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے میں یہ دعا کی ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے تم کو کہا ہے کہ جب بھی تم کو کوئی خبر ملے اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ تحقیق نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ ایسی روایتیں ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں بالکل پھیلی ہوئی ہیں۔ دوسرے عشرہ کی جو دعا بیان کی جاتی ہے وہ جانتے ہیں کون سی؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ دعا بھی بہت اچھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے عشرے میں یہ دعا پڑھنا ثابت ہے؟ نہیں۔
کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں، کوئی برہان نہیں، کوئی پروف نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں ہوشیار رہو، اس مہینے کا تقسیم نہ کرو، ویسے جتنی دعائیں چاہو، رمضان کا برکت والا مہینہ ہے، خوب دعائیں کرو، خوب دعائیں کرو، بغیر کسی تخصیص کے، بغیر کسی تعیین کے۔ اسی طرح سے تیسرا عشرہ نجات کا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، بالکل صحیح ہے، دعا کر سکتے ہیں، دعا کریں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ اس کو 3 حصوں میں تقسیم نہ کریں، اور اس دعا کو صرف اسی کے لیے خاص نہ کریں، بلکہ دعائیں کرتے رہیں، خوب دعائیں کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس میں جو تقسیم کی گئی ہے یہ بڑے ہی عیب کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو خاص نہیں کیا، 3 حصوں میں ڈیوائیڈ نہیں کیا، تقسیم نہیں کیا، اور ہم کر رہے ہیں۔ تو کیا ہم اپنے نبی سے آگے نہیں تجاوز کر رہے ہیں؟ اپنے نبی سے اوور نہیں جا رہے ہیں؟ مسلمانوں، بات سمجھنے کی کوشش کرو کہ کون سی بات ہمیں نبی کی طرف منسوب کرنا چاہیے اور کس بات کی نسبت اللہ اس کے رسول کی طرف کرنی چاہیے اور کن باتوں کی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہم سب کو حق بات عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچ بات عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق بات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، حق بات لوگوں میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ غلط چیزیں ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے سے ختم ہو اور اچھی چیزیں لوگوں میں عام ہو جائیں۔ خاص طور سے توحید کی باتیں، توحید کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات دن کوششیں کی، اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی، جس میں نجات ہے، کامیابی ہے، فوز ہے، فلاح ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، جس بات کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا نہیں ہے، ہمیں اس کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ دین کا حصہ ہے۔ دین صرف اور صرف وہی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے، اور جس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی، قولی اور تقریری سنت کے ذریعے سے بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم سب کو حق بات سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق بات کی پیروی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور حق بات عام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔